بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی ٹو مائی نیو ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ دعا کرتی ہوں جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، کوئی غم تکلیف آپ کی زندگی میں نہ آئے، آمین ثم آمین۔ جی تو پھر یہ کیسے گزر رہا ہے آپ کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا؟ کیا کیا آپ کی مصروفیات ہے؟ شاپنگیں شروع ہو گئی ہوں گی؟ جی شاپنگیں اس لیے شروع کر دیتے ہیں نا کہ ٹائم سے ہر چیز لے لیں، جیسے جینٹس کے کپڑے ہوتے ہیں، لیڈیز کے کپڑے ہوتے ہیں، پھر ٹیلرز کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، وہ بکنگ لینا بند کر دیتے ہیں، اور ہمارے جو کپڑے ہوتے ہیں جو ہم اپنی مرضی سے اسٹچ کرواتے ہیں وہ تو کپڑے پھر رہ ہی جاتے ہیں۔ اس لیے جی ٹائم سے ہر کام کرنا چاہیے، اور جو انسان ٹائم کی قدر کرتا ہے ٹائم اس کی قدر کرتا ہے۔ تو جی میں تو یہاں پہ آئی تھی امی کے گھر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو پچھلے ہفتے میں نہیں آئی تھی، اور اس ہفتے میں آئی ہوں 15 دن کے بعد۔ اور یہاں آتے ہی نا میں سیدھا گئی امی کے گھر، اور یہ جو ہے نا پھول یہ نادیہ نے نئے لے کر آئی ہے اور نئے لگائے، اور جو پہلے آپ نے دیکھے وہ میری امی نے جو ہے نا اپنی بالکنی سجائی ہے، اور بہت ہی خوبصورت انہوں نے گیلری کا سیٹ اپ کیا ہے۔ اور یہ جو ہے نا امی نے اور نادیہ نے اپنے گھر کے باہر جو ہے نا بہت ہی خوبصورت فلاور رکھے ہوئے ہیں۔ جی انہوں نے تو جو شاپنگ شروع کی ہے نا عید کی، ادھر سے ہی اسٹارٹ کی ہے، اور کچھ گھر کو ڈیکور کیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں شروع سے یہی ہوتا ہے، اپنے لیے جو کپڑے شپڑے ہوتے ہیں نا بعد میں لیے جاتے ہیں، پہلے جو خاص توجہ دی جاتی ہے نا وہ رمضان کے مہینے میں ہر چیز نہیں لی جاتی ہے۔ گھر کی برتن ہو گئے، شو پیس ہو گئے، گھر کو سجانا ہو گیا، تو جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں نا، پردے چادریں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا تقریباً ہم رمضان کے مہینے میں اچھی خاصی شاپنگ کرتے ہیں، کیونکہ عید پہ بھی جو ہے نا سب اپنی فیملی والے آتے ہیں، خاندان والے آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں نئی چیزیں، نئی ڈیکوریشن، تو سب کو بہت پسند آتی ہے۔ اور آج جو ہے نا آپ کو میں دکھانے والی ہوں نادیہ کے گھر کی نا اچھی سی یہ سیٹنگ، جو اس نے نا رمضان کے لیے خاص اسپیشل طور پہ رمضان کے لیے کہ یہ بھی جو ہے نا اچھی اچھی چیزیں لائی ہے، اپنے گھر کو اچھے سے ڈیکور کیا۔ ابھی تو میں نے جو ہے نا آج صرف اس کے باہر کچن کی اور ٹی وی لانچ کی جو ہے نا تھوڑی سی میں نے ویڈیو بنائی ہے، کیونکہ جب میں امی کے یہاں گئی نا تو میں نے وہاں پہ پورا دن نا امی کے گھر کپڑے وہ ان کے واش کیے، کیونکہ کپڑے 15 دن کے تھے، اور پھر وہ واش کرنے کے بعد جب شام افطاری کا ٹائم ہوا تو نادیہ نے کہا کہ آپی آج جو ہے نا آپ لوگ سب ادھر ہی آئیں اور ادھر ہی افطاری کریں، کیونکہ عائشہ کا روزہ تھا، سعادی کا روزہ تھا، نادیہ کا تھا، خالد بھائی کا تھا، مطلب تقریباً سب کا ہی روزہ تھا۔ تو پھر نادیہ نے کہا ادھر افطاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں ادھر ہی آپ سب کی جو ہے نا افطاری بناتی ہوں اور آپ لوگ ادھر ہی افطاری کریں۔ یہ سین تھا افطاری کے بعد۔ جی افطاری تو بڑے مزے کی ہوتی ہے، لیکن بعد میں جب برتنوں کا ڈھیر لگتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے افطاری کتنے مزے کی ہے۔ خیر یہ نادیہ کی جو میڈ لڑکی ہے اس نے کچن صاف کیا ہوا تھا، ابھی بھی وہ کام کر رہی تھی، تو یہ جو ہے نا نادیہ نے اپنے کچن کے لیے اسپیشل چیزیں منگوائی ہیں، اور اس نے اچھے طریقے سے نا یہ لائٹ سے، یہ لائٹ بھی اس نے نیو لگائی ہے، اور اس نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے نا اپنا کچن جو ہے نا ڈیکور کیا۔ مجھے بہت ہی اس کا یہ نا بہت ہی لک بہت خوبصورت لگا۔ ابھی تو اس نے اندر روم میں بھی جو ہے نا سیٹنگ چینج کی ہے، تو پھر میں نے اس کی جو ہے نا ابھی ویڈیو نہیں بنائی، کیونکہ ابھی اس نے بیڈ شیٹ وغیرہ چینج نہیں کی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں آپ یہ جو ہے نا شوٹنگ بعد میں آپ عید پہ ہی کیجیے گا، کیونکہ ابھی میں نے تھوڑی سی اور ڈیکوریشن روم میں کرنی ہے۔ تو جی یہ تھا ہمارا جو ہے نا افطاری والا ٹائم۔ یہ نادیہ نے بنائے تھے بہت ہی مزیدار سموسے، پکوڑے، رول، مرچوں والے پکوڑے، دہی بلے، اور جو ہے نا پراٹھا رول بنائے تھے۔ بہت ہی مزے کی افطاری تھی۔ ہم نے افطاری کی، پھر چائے پی، اور پھر آج جو ہے نا ہادی کے پپا بھی افطاری پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی افطاری وہیں پہ ہی کی، اور پھر ہم افطاری کر کے تو گھر کی طرف واپس جا رہے تھے، تو میں نے کہا ہادی کو کہ ہادی چلو آؤ یار جا تو رہے ہیں، تو پہلے جو ہے نا ہم جو ہے نا امیزون پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابھی عید کی کوئی ورائٹی آئی ہے یا نہیں آئی ہے، تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں۔ یہاں آئی نا تو یہاں پہ جو یہ تھی نا چین مجھے بہت ہی خوبصورت بہت زیادہ پسند
آئی. یہاں پہ جولری بہت ہی اچھی یہ لوگ لائے تھے، اور میں نے کہا کہ سب سے پہلے جو ہے نا ہم جو ہے نا جولری والے سیکشن سے اسٹارٹ کرتے. تھوڑی سی یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سیٹ تھے پورے، یہ بھی بہت پیارے تھے. اور مجھے تو جو ہے نا یہ والا جو لاکٹ تھا نا بڑا ہی پسند آیا تھا. ایسا لاکٹ جو ہے نا میری دونوں بہنوں نے، نادیہ نے اور سنم نے بنوایا تھا اپنا گولڈ کا، اور بہت ہی خوبصورت تھا. ان کے پاس اب بھی ہے. بہت ہی ان کی جو ہے نا یہ خوبصورت سی چینیں ہیں جو انہوں نے دونوں نے بنوائی تھی، اور مجھے بھی نا ان کی یہ دونوں چینیں بہت پسند تھی. اور جب میں نے یہاں پہ دیکھا نا تو میں نے یہاں پہ جو ہے نا اس کی پرائس چیک کی. یار یہ پرائس اس کی 1600 روپے کی یہ چین تھی. میں نے کہا اتنی مہنگی یہ چین. خیر وہاں سے جب میں یہاں آئی نا میک اپ والے سیکشن میں، تو میں نے اپنے لیے تھوڑا سا میک اپ لینا تھا، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ جو میری فیوریٹ کمپنی ہے رواج، اس کا میک اپ آیا یا نہیں آیا، تو وہ مجھے آج بھی نہیں نظر آیا. خیر پھر یہ دوسری کمپنیاں تھی، تو میں نے یہاں سے کچھ چیک بھی کیا، لیکن میں نے آج لیا کچھ نہیں. کیونکہ میں نے جو ہے نا اس لیے نہیں لیا کہ مجھے ابھی چاہیے نہیں تھا. پہلے جو ہے نا عید کی آپ کو پتہ ہے کپڑوں کی شاپنگ ہو، جوتوں کی شاپنگ ہو، یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. خیر میں نے یہاں پہ نا 2-4 شیڈ جو ہے نا وہ چیک کیے تھے، لیکن میں نے کہا جی یہ تو چاند رات تک ہم یہیں پہ ہی ہیں پاس، وہ تو مجھے یہاں سے مل ہی جائیں گے. چلو میں چیک کرتی ہوں. پھر میں یہاں سے آگے گئی کپڑوں والی لائن میں. وہاں پہ میں نے جا کے ہادی کے لیے جو ہے نا کپڑے دیکھے. شرٹس جو ہے نا اتنی خاص اچھی نہیں لگی اس بار، کیونکہ شرٹس جیسے ہادی نے پہلے بھی یہاں سے لی تھی نا ویسی ہی تھی. بس پھر میں یہاں سے ہادی کو آگے جو ہے نا دوسرے سیکشن میں لے گئی، کیونکہ اس کو آج کل جو ہے نا جیل کا بڑا شوق چڑھا ہوا ہے. جو ہیئر جیل ہوتا ہے نا، اس کے بال اصل میں سلکی ہیں تو وہ ٹکتے نہیں ہیں. تو یہ کہنے لگا مما آپ وہاں چلیں، وہاں ہم دیکھیں. یہاں سے ہم آئے تو میں نے اس کو یہ چیک کروائی کہ عادی یہ دیکھو یہاں پہ جینس کی بھی پینٹیں ہیں، کپڑے کی بھی پینٹیں ہیں، آپ جو ہے نا عید پہ کیا لوگے، ابھی سے یہاں سے پسند کر کے چلو تو پھر ہم بعد میں جو ہے نا لے لیں گے یہاں سے. کہ یہاں پہ ہم آئے نا تو یہ لڑکوں کی جو ہے نا فیس واش پڑے ہوئے تھے، کریمیں پڑی ہوئی تھی، ساتھ ہی جو ہے نا یہ پڑے ہوئے تھے جیل. یہاں سے جو ہے نا ہادی نے اپنے لیے ایک جیل لے لیا تھا. تو یہاں پہ بعد میں ہم آئے بچوں کے نا کپڑوں کے سیکشن میں. یہ جو ہے نا فراکس یہ دور سے بڑی خوبصورت لگ رہی تھی یہ، لیکن جب یہ ریڈ والی کو میں نے قریب سے آ کے دیکھا نا یہ والی، تو یہ بہت ہی زیادہ نا شوق لگ رہی تھی، چمکیلی چمکیلی، ایسا لگ رہا تھا نا جیسے چبھنے والی ہوتی ہے فراکس نا، وہ تھی. خیر میں نے تو آپ کو معلوم ہے میری تو کوئی ابھی بچی ہے نہیں، لیکن میں اکثر یہ دیکھتی ہوں، یہاں سے دیکھ کے نا پھر جا کے بہنوں کو بتاتی ہوں، وہ پھر اپنی بچیوں کے لیے لیتی ہیں. لیکن مجھے پتہ ہے میری بہنوں کو ایسی چیزیں پسند نہیں آتی ہیں. پھر میں نے جو ہے نا آگے میں گئی تو میں نے یہ ٹراؤزر دیکھے. یہ ٹراؤزر جو ہے نا بہت ہی خوبصورت لگے، اور واقعی یہ بہت خوبصورت تھے. میں نے پرائس چیک نہیں کی، مجھے اندازہ ہے یہ 1000 کے یا 1200 کے اتنے تک نا ان کی پرائز ہوگی، کیونکہ پہلے بھی یہاں سے جو ہے نا اس سیکشن سے میں نے ٹراؤزر لیے ہوئے ہیں، ان کی یہی پرائز ہوتی ہے. لیکن کلرفل اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، بہت ہی پیارے لگ رہے تھے. پھر ہم آگے آئے تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے نا شرٹس وغیرہ بھی مل رہی تھی، اور کچھ یہ سوٹ لگے ہوئے تھے. یہ سوٹ جو تھے نا یہ تھے مطلب 1500 میں بھی تھے، 2000 کا بھی تھا، 2 پیس 3 پیس 250 کا بھی تھا، 2500 کا بھی تھا. اور کچھ جو سوٹ تھے نا مطلب 3500 کے، 5000 کے، اس طرح کے نا سوٹوں کی پرائس تھی. وہ بھی میں نے دیکھا، لیکن ورائٹی کچھ اتنی مجھے اچھی وہ دم جو ہوتی ہے نا مزیدار وہ نہیں لگی عید کے لحاظ سے. مطلب یہ سمپل ہی سوٹ تھے، اور اتنے وہ جو پرنٹڈ سوٹ ہوتے ہیں وہ والی بات تھی. اتنے کوئی جیسے عید پہ تھوڑے سے فینسی سوٹ ہوتے ہیں وہ مجھے اتنے خاص پسند نہیں آئے، کیونکہ وہ پچھلے سال والے جو ہے نا ڈیزائنیں تھی. یہ جو ہے نا جیل ہادی آپ کو دکھا رہا ہے، یہ والی جو ہے اس نے اپنے بالوں کے لے لی، اور یہ بہت اچھی نکلی ہے. اس نے ٹرائی کر کے دیکھی ہے، اس سے جو ہے نا اس کے بال ایک مطلب جو فیشن کیا اسے کہتے ہیں لک میں آ رہے ہیں. اس نے نا اپنے بالوں پہ لگائی اور ہیئر اسٹائل بنایا تو بہت ہی اچھا اس کا ہیئر اسٹائل لگ رہا تھا. اور یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ وہی کپڑے. ہاں یہاں پہ آ کے نا مجھے یہ چھوٹے پاؤچ بہت اچھے لگے.
لیکن ان کی بھی جو ہے نا ڈفرینٹ پرائزز تھی، کوئی 500 کا تھا، کوئی 1500 کا تھا، کوئی 2000 کا تھا، مطلب ڈفرینٹ یہ چیزیں تھی۔ اوور آل جو ہے نا میں نے آج جو ہے نا وزٹ کیا، میں نے دیکھا کہ میں نے کہا یہاں پہ کیا چیزیں نئی آئی ہیں اور کیا نئی چیزیں جو ہے نا مطلب عید کے لحاظ سے آئی ہیں، کیا شاپنگ کرنی چاہیے یہاں سے، مطلب عید کے حوالے سے یہاں پہ آپ کو یہاں پہ جو ہے نا زیادہ تر ورائٹی جو تھی نا بچوں کی تھی، بچوں کی انہوں نے اچھی ورائٹی رکھی ہوئی تھی، لڑکوں کی، چھوٹے جو ہوتے ہیں نا بچے ان کی، لیکن لیڈیز کی یہ دیکھیں اتنے سمپل سے سوٹ تھے، مطلب اتنے اچھے نہیں تھے، اتنے اس بار انہوں نے اتنے خاص نہیں لگائے تھے، وہی جو ان کی پچھلے سال والی ورائٹی تھی نا، یہی ورائٹی ان کی پچھلے سال تھی، انہوں نے فی الحال وہی لگائے۔ ہاں ہو سکتا ہے 15 یا 20 تاریخ کے بعد جو ہے نا رمضان کی یہ نئی ورائٹی لگائیں، جو ان کے پاس نیو ورائٹی آئے عید کی۔ عید کلیکشن ان کے پاس نا اس بار اتنا خاص نہیں تھا مزے کا، جیسے ان کے پاس ہر بار ہوتا ہے۔ خیر جب ہم باہر آئے کیونکہ اتنا اچھا کچھ تھا نہیں تو میں نے بھی کچھ لیا نہیں۔ ایک یہ شرٹ مجھے وہ اچھی لگی تھی لیکن پھر وہ بھی میں نے نہیں لی۔ یہاں باہر آئے تو میں نے ہادی کو کہا چلو آؤ ہادی یہاں سے جو ہے نا باہر سے ایک ہم تھوڑی سی ویڈیو بناتے ہیں، تھوڑی سی یہ لک دکھاتے ہیں۔ انہوں نے باہر سے اچھے طریقے سے سجایا ہوا تھا، اچھا لگ رہا تھا یہ ویو۔ پھر میں نے یہاں کی تھوڑی سی ویڈیو بنائی اور اس طرف سے جو نا اچھا میں یہ نیچے ہی گئی تھی، اوپر نہیں گئی تھی۔ عید کے قریب جاؤں گی نا تو اوپر جو ہے نا اوپر والا سیکشن آپ کو دکھاؤں گی، وہاں پہ ہر قسم کی برانڈ کے کپڑے ہیں اور وہاں پہ بہت اچھی ورائٹی ہوتی ہے، اور جو یہ نیچے والا سیکشن ہوتا ہے یہ امیزون کا اپنا ہوتا ہے۔ اچھا جی گھر واپس آئے تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا ہادی کو اور اس کے پپا کو تو لگ گئی بھوک اور کہنے لگے ہمیں تو بھوک لگ رہی ہے، ہمیں کچھ کھانے کا دو۔ جب میں ابھی کے گھر گئی تھی تو پھر میں آپ کو دکھایا تھا، میں نے افطاری بنائی ہوئی تھی جس میں میں نے رائس بھی بنائے تھے اور ہادی کے پپا کے لیے میں نے روٹی بھی بنائی تھی۔ تو میرا آٹا بھی نہیں گوندھا ہوا تھا، میں نے کہا یار ابھی تو پھر مجھے پہلے آٹا گوندھنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے کہا نہیں کچھ اور بنا کے دو تاکہ نا تھوڑا سا مطلب یہ ہو کہ جب سحری تک نا بھوک نہ لگے، کوئی ہلکا پھلکا سا بنا کے دو تو وہ کھائے۔ پھر میں نے کہا اچھا چلو، پھر ہادی نے مجھے کہا مما یہ جو آپ بناتے ہیں نا میٹھے والے پراٹھے، یہ جو یہ سافٹ والے آپ ہمیں یہی بنا کے دیں۔ بس جی یہاں پہ جو ہے نا میں نے تھوڑا سا آٹا لیا، مطلب تقریباً 1 کپ جتنا میں نے آٹا لیا اور اس میں جو ہے نا 4 چمچ میں نے چینی مکس کی، اور یہ جو ہے نا جیسے ہم بیسن کا پیسٹ بناتے ہیں نا، جیسے ہم آلو والے کا پکوڑے بناتے ہیں تو اس میں جیسے ہم بیسن کا پیسٹ بناتے ہیں نا یہ اسی طرح ہی بنتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا مجھے پانی چاہیے تھا تو ہادی کھڑا تھا، کہتا ہے مما یہ لے جلدی سے نا پانی اس طرح شارٹ کٹ رستے میں سے نا اس طرح نکالیں، جیسے شارٹ کٹ طریقہ ہوتا ہے نا کہ ہم گھنٹوں جو ہے نا یہ کپ آپ لے کے تو کھڑی ہوں گی تو آہستہ آہستہ پانی آئے گا، دیں تو میں آپ کو اس طرح کپ میں ڈال کے دیتا ہوں۔ پھر جو ہے نا میں نے یہ پیسٹ بنایا اور تھوڑی دیر کے لیے نا میں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ میں نے چینی ڈالی ہوئی تھی، ثابت چینی تھی، اس کا پاؤڈر نہیں تھا کہ جلدی سے مکس ہو جائے۔ جب بھی میں کبھی اگر بناتی ہوں نا تو میں اکثر جب چینی لاتی ہوں تو ایک چھوٹا ڈبہ جو ہے نا میں اس کو گلائنڈ کر کے چینی رکھ لیتی ہوں، کیونکہ کبھی ایسی چیزوں میں چینی کی ضرورت پڑتی ہے جس میں ہمیں جو چینی نا پاؤڈر والی چاہیے ہوتی ہے۔ بس جی میں نے یہاں پہ جو ہے نا وہ چینی ڈالی، آج جو ہے نا وہ میری ختم ہوئی تھی اور یہ میں نے جلدی کام کرنا تھا، بس میں نے اس میں یہ پانی ڈالا اور صحیح سے میں نے اس کو جو ہے نا مکس کیا اور 5 منٹ کے لیے میں نے اس کو پھر رکھ دیا جب تک کہ نا چینی بھی اس میں گھل مل گئی۔ بعد میں جو ہے نا میں نے یہ بنانے شروع کی اور بہت ہی مزے کے یہ بنتے ہیں۔ اس کو جو ہے نا تھوڑا سا تھک بناتے ہیں، مطلب تھوڑا سا موٹے یہ پراٹھے بنتے ہیں نا تو بہت مزے کے بنتے ہیں، پتلے جو بالکل ہو جاتے ہیں نا وہ پھر چینی اس میں ایڈ ہوئی ہوتی ہے تو پھر وہ سوکھ جاتے۔ میں نے بھی جو ہے نا آج یہ بنائے اور پھر اس کے ساتھ میں نے چائے بنائی تھی اور پھر ہم نے مزے سے کھائے، بہت ہی مزہ آیا۔ کافی عرصے بعد جو ہے نا میں نے یہ بنائے تھے۔ یہ جو ہے نا ہم اپنے گھر میں مطلب میری امی کے گھر میں بہت ہی یہ بنتے تھے، مطلب جیسے ہم وہاں پہ گھر میں کبھی کبھار دل کرتا تھا نا کچھ میٹھا کھانے کو
تو پھر اکثر جو ہے نا ہمیں امی جو ہے نا یہی بنا کے دیتی تھی، یا کبھی بارش ہوتی تھی نا، بارش میں جیسے کچھ لوگوں کا جو ہے نا پکوڑے کھانے کا دل کرتا ہے، ہم بھی پکوڑے بناتے تھے، لیکن ہمارے گھر میں جو ہے نا اکثر یہی ہوتا تھا کہ کوئی میٹھی چیز بناؤ نا، میٹھی چیز بناؤ، تو ہمارے گھر میں نا اکثر یہی والی جو ہے نا روٹی بنتی تھی، اور میٹھے جو ہے نا پکوڑے بنتے تھے۔ کسی دن میں نا میٹھے دن پکوڑے بناؤں گی، اس کی بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور وہ جو پکوڑے ہوتے ہیں اسی طرح آٹے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں۔ بس پھر بچپن سے لے کے ہم نے یہ کھائے ہوئے، اور میں نے جب میرا ہادی چھوٹا ہوتا تھا نا، اور وہ کوئی چیز اس طرح مرچوں والی نہیں کھاتا تھا، کیونکہ میں نے اس کو شروع میں مرچوں والی چیزوں پہ اتنا ہلایا ہی نہیں تھا، تو میں اکثر جو ہے نا یہ والی روٹی ہادی کو بنا کے نا کھلاتی تھی۔ اور یہی جو ہے نا میری جو چھوٹی سسٹر ہے عائشہ، اس کو بھی بہت پسند ہے، وہ بھی جو ہے نا اکثر ایسی روٹی بنوا کے کھاتی ہے، کیونکہ بچپن میں نا اس کو میں نے یہ روٹی بنا کے زیادہ کھلائی۔ اور ہمارے گھر میں جو یہ روٹی ہوتی ہے نا سب سے زیادہ میرے بڑے بھائی کو بہت پسند ہے۔ وہ جب بھی سندھ سے یہاں آتے ہیں نا، تو میرے گھر جب بھی آتے ہیں یا میں امی کے گھر جاتی ہوں، تو مجھے یہی کہتے ہیں کہ آج وہ روٹی تو بنا کے کھلاؤ، تمہارے ہاتھ کی بہت مزیدار ہوتی ہے۔ بس یہ جو ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی یادیں بچپن کی، چھوٹی چھوٹی جو ہے نا ہمارے گزرے ہوئے وقت میں جو ہم بھائی بہن کٹھے ہوتے ہیں اور بچپن گزرا ہوا تھا، یہ سنہری یادیں جب یاد آتی ہیں نا تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے کہ کتنا اچھا اور کتنا خوبصورت جو ہے نا بچپن گزرا ہے ان میٹھی میٹھی یادوں کے ساتھ۔ تو بس جی یہ میں نے نا اس کو پلٹنے لگی تھی، کیونکہ اس کو جتنا زیادہ ہم چھوڑیں گے تو یہ جو ہے نا توے کے ساتھ چپک جائے گی، اور اس کو تھوڑا تھوڑا جو ہے نا گھی یا آئل دے کے نا آپ اس کو نیچے سے پلٹنے کی کوشش کریں گے نا، تو پھر یہ آرام سے جو ہے نا پلٹ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا پلٹ گئی، اور اس کو میں دوسری طرف سے بھی اسی طرح گھی لگاؤں گی، گھی لگا کے اور اس کو ہلکا سا پنک کروں گی، اور بہت ہی مزے کی جو ہے نا یہ روٹی بنتی ہے۔ خاص طور پہ ساتھ میں اس کے چائے ہو تو اس کا تو مزہ ہی جو ہے نا الگ ہو جاتا ہے۔ بس میں نے بھی ان کو آج بنا کے دیا تو ہادی کے پاپا کو بھی بہت اچھی لگی، کیونکہ انہوں نے یہ روٹی کبھی کھائی نہیں تھی۔ یہ تو جو میرا اور ہادی کا سیکریٹ ہے کہ میں ہادی کو جو ہے نا یہ کھلاتی تھی بچپن میں، تو انہوں نے بھی کہا کہ بہت اچھی کی بنی ہے نا، مزے کی۔ چلیں جی یہ ہم نے کھائی، اس کے بعد جو ہے نا یہ مجھے کہنے لگے کہ ابھی تو ہم نے تھوڑا سا یہ کھایا ہے تو تھوڑا سا آسرا ہو گیا ہے، لیکن جو ہے نا تم مجھے یہ بتاؤ کہ سحری میں ہمیں کھلاؤ گی کیا بنا کے؟ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے کہ میں سحری میں کیا بنا کے کھلاؤں گی، تھوڑی دیر سوچنے دو کہ میں کیا بناتی ہوں۔ پھر جو ہے نا میں نے کہا کہ چلے میں آپ کو نا آج چکن بنا کے دیتی ہوں۔ اچھا یہ کھانے کے بعد جو ہے نا تھوڑی دیر میں بیٹھی، میں نے کہا تھوڑی ریسٹ کروں، اور یہ جو ہے نا یہ چھوٹی سی نین پالش میں یہ امیزون سے لائی تھی، یہ چھوٹی بچیوں کے لیے جیسے ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں، میں بھی لے آئی۔ میں نے کہا چلو یہ جو ہے نا دیکھوں گی ٹرائی کر کے کہ یہ کس طرح ہے، نہیں تو میں اپنی کسی میری چھوٹی بھانجیاں ہیں بھتیجیاں ان کے لیے بھی لے آؤں گی، ان کو بھی دینے۔ اور یہ جو تھا نا ہماری سحری کا ٹائم تھا، یہ جو ہے نا میں نے بنائے تھے چکن کڑھائی بنائی تھی، ساتھ میں پھر آدی نے جو ہے نا یہ ایک انڈا بنوا لیا پیاز ٹماٹر کا، اور اس کے پاپا نے اپنے لیے ہاف فرائی انڈا بنوایا، ساتھ میں یہ سالن بھی تھا۔ اور پھر جو ہے نا ہم نے سحری جو ہے بڑے ہی مزے سے نا سحری کی، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا یہ سحری کو انجوائے کریں، کیونکہ آج آپ کہہ رہے تھے میں کیا بناؤں گی، تو یہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے نا اتنا اچھا انتظام کر کے دیا ہے، تو آپ جو ہے نا یہ سحری کھائیں۔ ساتھ میں ہادی کہتے ہیں مما مجھے دو جو ہے نا کباب بھی بنا کے دیں، تاکہ جو ہے نا مجھے روٹی پراٹھوں کے ساتھ کباب اچھے لگتے ہیں۔ پھر میں نے یہ دو پراٹھے بنائے، یہ دیکھیں یہ سالن تھا ساتھ میں چائے، ساتھ میں انڈے، بہت ہی مزے کی سحری بنی۔ اور پھر ہم نے نا بہت ہی انجوائے کر کے سحری کی، کیونکہ جو ان کو ڈاؤٹ تھا نا کہ پتہ نہیں آج ہم سحری میں کیا کھائیں گے، وہ جب میں نے ان کو سب کچھ بنا کے دیا تو انہوں نے یہ بھی خوش ہوئے اور کہتے ہیں واقعی بہت ہی مزے کی سحری ہوئی۔ بس جی اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں برکتیں ہیں، اللہ کی رحمت سے جو ہے نا اسی طرح سب کے گھروں میں دسترخوان سجتے رہیں، آمین۔ اور یہ جو تھا نا جی یہ تھا افطاری کا ٹائم۔ افطاری میں جو ہے نا میں نے یہ تھوڑے سے جو میرے آخری وہ سموسے اور رول بننے تھے وہ بھی میں نے بنائے تھے، جو میرے رول اور سموسے بچے تھے وہ بنائے تھے، یہ چپس بنائی تھی،
اور یہ جو ہے نا میں نے ساتھ ہی اس کے پاپڑی بھی تیار کی تھی، ساتھ میں جو ہے نا میں نے یہ چنا چاٹ بنائی تھی، کیونکہ آج میرا چنا چاٹ کھانے کو بہت دل کر رہا تھا۔ بس آلو جلدی سے میں نے ایک بال بوائل کر لیا، ساتھ ہی جو چنے بوائل کیے یہ میں نے تھوڑی سی اپنے لیے اور ہادی کے پپا کے لیے بنائی، کیونکہ ہادی جو ہے چنا چاٹ نہیں کھاتا جی، تو ہادی جو تو چنا چاٹ کھاتا نہیں ہے۔ بس پھر یہ جو ہے نا بہت مزے کی ہم نے افطاری کی، اور اسی کے ساتھ جو ہے نا کرتی ہوں میں اپنے آج کے ولاگ کا اینڈ۔ مجھے امید ہے آپ کو میرے جو ہے نا یہ رمضان کے سارے ولاگ بہت پسند آتے ہوں گے۔ اگر آپ کو میرے یہ ولاگ پسند آ رہے ہیں تو آپ اسے زیادہ زیادہ کریں سبسکرائب، اسے شیئر کریں اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ، اور اس پہ اچھے اچھے کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے گا، اور آگے بھی اچھے اچھے ولاگ آئیں گے عید تک۔ مجھے رکھیے گا اپنی دعا میں یاد۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔